بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. سچ ہے وذ جنید انصاری. ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کا ایک انتہائی نازک اور حساس معاملہ، ایک ایسا موڑ کہ جس پر پوری دنیا میں آباد کشمیری اپنی دانتوں میں انگلیاں دبائے پریشان ہے کہ ہم کیا کریں. مجھے پوری دنیا سے امریکہ، فرانس، یورپ کے مختلف ممالک، برطانیہ، مڈل ایسٹ، سعودی عرب، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگوں نے اپروچ کیا کشمیر اپڈیٹس اور دیگر پورٹلز پر کہ میں جسٹس مجید ملک صاحب کے پاس جاؤں اور ان سے رہنمائی لوں کہ ہم کیا کریں. ملک صاحب، 31 اکتوبر کے بعد ہم کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہندوستان نے پہلے 5 اگست کو اور اب اس کے بعد جو اس نے کل نئے نقشے جاری کر کے جموں کشمیر کو ہندوستان کا ایک حصہ بنانے کی کوشش کی ہے. جموں کشمیر کے تمام عوام جہاں کہیں بھی جموں کشمیر میں، پاکستان میں، یورپ میں، دنیا کے جس حصے میں بھی ہیں، اس کی زبردست مذمت کرتے ہیں اور اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہندوستان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جموں کشمیر ایک الگ مملکت ہے، جو جموں کشمیر کے 2 کروڑ انسانوں کا ملک ہے. نہ یہ ہندوستان کا حصہ تھا، نہ حصہ ہے، اور نہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی حصہ رہے گا. ہندوستان کا یہ مکروہ قدم جو ہے اور یہ شاطرانہ چال جو ہے، جموں کشمیر کے عوام جو ہیں وہ اس سے کما حق و واقف بھی ہیں، آگاہ بھی ہیں، اور ان کی ہمیشہ یہ جد و جہد رہے گی کہ ہندوستان کو دندان شکن شکست دیں اور جموں کشمیر جو ہے اس کی اپنی ساخت، اس کی اپنی شناخت، اس کا اپنا وجود جو ہے، اس کی اپنی حیثیت جو ہے، اس کو ہمیشہ دنیا کے نقشے پر ایک مملکت کی حیثیت سے قائم اور دائم رکھیں. ملک صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ود ون اسٹروک آف دا پین دے ہیو ون دا وار. بظاہر لگ رہا ہے کہ بھارت نے ایک دستخط کے ذریعے ہمارے تمام ہتھیاروں کو، ہمارے ایٹم بم کو، ہمارے اخلاقی، سیاسی اور سفارتی وکیل کو شکست دے دی ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات پاکستان کے حوالے سے کی ہے. پاکستان کے جو قائد ہیں جن نے پاکستان بنایا ہے، ان نے بڑی قوتوں کا مقابلہ کر کے اپنی دانش، ذہانت، جرأت، بے باکی اور قوت فیصلہ سے پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ایک نئے ملک اور نئی قوم کی حیثیت دے کر یہاں ماض وجود میں لایا ہے. ہم اس قائد کے افکار، اس کی سوچ، اس کی فکر کے مطابق جموں کشمیر کی حیثیت کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اسی انداز میں، اسی قائد کی سوچ کے مطابق ہندوستان کی ان تمام چالوں کو ناکام کر دیں گے. جو ابھی آپ نے حوالہ دیا ہے کہ ایٹم بم ہمارے جو ہیں درے درے رہ گئے اور جناب ہندوستانی بیک جو مشے قلم ان کو شکست دے دی، میں پاکستان کی حکومت کی طرف سے یا عوام کی طرف سے اس کا جواب تو نہیں دینا چاہتا ہوں. میں جو کہ جموں کشمیر کا شہری ہوں، میرا تعلق جو ہے تحریک آزادی جموں کشمیر سے ہے. میں جموں کشمیر کے ایک شہری کی حیثیت سے، تحریک کے ایک کارکن کی حیثیت سے اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے بیک جمش قلم کشمیر کو ہندوستان کا نہ حصہ بنا سکتا ہے، نہ بن سکتا ہے، بلکہ اس نے اپنی ایک مکروہ سوچ جو ہے، اس کی شاطرانہ سوچ جو ہے، اس نے اس کو عملی جامہ پہنایا ہے. لیکن اگر اس طرح سے کوئی ملک یا کوئی بھی حکمران جو ہے اپنے آئین کو اس میں ترمیم کر کے کسی ملک کو اس کا حصہ اگر ظاہر کرے تو اس سے اس کا ملک وہ بن نہیں جاتا ہے. ہندوستان کی یہ سوچ جو ہے کہ اس نے جناب ہندوستان کے آئین کا آرٹیکل 370 جو ہے یا 35 الف جو ہے اس کو حذف کر کے اس نے جموں کشمیر کو انڈین یونین کا حصہ قرار دے دیا ہے، اور جموں کشمیر کو 2 حصوں میں اس نے تقسیم کر کے لداخ کو الگ کر دیا، جموں کشمیر کو الگ کر دیا، اور پھر نقشے میں اس نے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کو ہندوستان کا حیثیت دکھایا ہے. ایسے دنیا کی قوموں کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ دنیا کے ممالک کو قبضہ کیا جا سکتا ہے. اگر ایسے کرنا آسان ہوتا، یہ ایسے کرنا جو ہے لازمی ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے سینٹرل ایشیا کے جتنے ممالک ہیں جو روس سے الگ آزاد ہوئے تھے، آج پھر روس کا حصہ بن گئے ہوتے. تو طاقت جو ہے وہ بذات ہی جو ہے یہ فیصلہ نہیں کرتی ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے، فیصلہ ملک کے جو لوگ رہنے والے ہوتے ہیں ان نے کرنا ہوتا ہے. اور یہ ایک اصول طے کیا تھا، خود ہندوستان کی تجویز تھی. ہندوستان میں سیکیورٹی کونسل مسئلہ کشمیر لے کر گیا، ہندوستان نے وہاں خود تسلیم کیا
کہ جموں کشمیر کے عوام جو ہیں، ریاست جموں کشمیر کے اختیار الگ وہ مالک ہیں، اور جموں کشمیر کے عوام ہی ہیں جو جموں کشمیر کی ریاست کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں۔ ایک قرارداد نہیں ہے بلکہ 2 درجن قراردادیں جو ہیں پاس ہوئیں، جس کو ہندوستان نے مانا ہوا ہے، اور وہ ابھی تک ہمارا کیس جو ہے سیکورٹی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں میں نے عرض کیا کہ دلیل جو ہے اگرچہ بہت طاقتور ہوتی ہے، لیکن وہ ایک محاورہ ہے انگریزی کا، مائٹ از رائٹ، شاید پنجابی میں کہتے ہیں کہ جس دی لاٹھی ہے اسے دی ماجے، کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں تو مائٹ از رائٹ کو میں مانتا نہیں، یہ دنیا کا اصول نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں آج کی دنیا کی بات کرتا ہوں، اگر مائٹ از رائٹ ہوتی تو آج برطانیہ جو ہے ہندوستان پر قابض ہوتا۔ یہ تو بڑی شکست ہوتی ہے نا کہ دیکھیں مائٹ از ناٹ رائٹ، اگر جناب مائٹ از رائٹ ہوتی تو آج پھر افغانستان سے امریکہ بھاگ نہ رہا ہوتا، اگر مائٹ از رائٹ ہوتی تو آج جناب جو رشیا ہے وہ شرنک نہ کر چکا ہوتا۔ تو ہندوستان کے پاس تو اتنی مائٹ ہے ہی نہیں ہے جو ہندوستان کا دعویٰ ہے۔ وہ چالاکی کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ ہندوستان کا اپنا ریکارڈ جو ہے وہ یہ ہے۔ آج بھی UN کے آبزرور جو ہیں ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جموں میں بھی ہیں، سری نگر میں بھی ہیں۔ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ سیکورٹی کونسل کے وہاں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا دفتر اسلام آباد میں بھی ہے، مظفر آباد میں بھی ہے، کوٹلی میں بھی ہے، بمبر میں بھی ہے، تو وہ کس حیثیت سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بہت خوب۔ یہاں ایک سوال ہے سر، جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس برطانیہ کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ ڈاکٹر نذیر گیلانی میرے ساتھ ریڈیو آزاد کشمیر ریڈیو پاکستان پہ مہمان تھے، اور انہوں نے آن ایئر یہ بات کہی کہ اگر جسٹس عبدالمجید ملک صاحب کو ICJ کے اندر کشمیر کا وکیل بنا کر پاکستان بھیج دے، میں لکھ کر اپنے خون سے دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ کیس جیت کر آئیں گے۔ کیا کشمیری اپنا کیس پلیڈ کرنے کے قابل ہیں انٹلیکچولی؟ بہت قابل ہیں۔ کشمیری جو ہیں ذہین بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، اور پھر جو کشمیری ہے وہ اصل میں کشمیر کا مالک وہی ہے، کشمیر کو وہی سمجھتا ہے، وہ کشمیر کے عوام کی زبان، ان کی سوچ، ان کی دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا ہے، اور ان کی نمائندگی وہی کر سکتا ہے۔ ہمیں تھوڑی سی شکایت جو ہے وہ یہی ہے کہ آج اگر جو فارن آفس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی فارن آفس میں، اگر وہاں آج کشمیر کا نمائندہ ہوتا تو آج سیکورٹی کونسل میں جناب ہندوستان کا یہ مکروہ چال جو ہے وہ اس کو تش تش بام کر دیتا، اس کے پاش وہاں پر کر دیتا۔ لیکن اب پاکستانی پالیسی میں ہم مداخلت تو نہیں کر سکتے ہیں، پاکستان کی اپنی مجبوریاں ہیں، اس کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں، ان کی اپنی سوچیں ہیں۔ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں، لیکن اصل جو ہے ذمہ داری جو ہے وہ جموں کشمیر کے عوام کی اپنی ہے۔ اور میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج جموں کشمیر کے عوام کو یکجہتی اور نظم و نسق کا مظاہرہ کر کے اپنے اندر میں سے ایک ایسا نامور آدمی جو اسے لیڈر مقرر کرنا چاہیے جو دنیا ساری میں جموں کشمیر کے عوام کی آواز کو اٹھا کر لے کر جائے۔ یہاں سوال ہے سر، جناب عمران خان صاحب نے 5 اگست کے بعد جب قوم بڑی اس وقت غصے میں تھی، اضطراب میں تھی، پاکستان میں بھی ڈیلی پروسیشن ہو رہے تھے، تمام چینلز کے اندر کشمیر چل رہا تھا، کشمیریوں سے مظفر آباد جا کر 15 اگست کو وعدہ کیا کہ آپ مجھے UN میں جا کر تقریر کرنے دیں، پھر میں بتاؤں گا لائن آف کنٹرول کب توڑنی ہے یا کیا کرنا ہے۔ میں نے اس حوالے سے صدر آزاد کشمیر ان سے سوال کیا کہ حضور کیا کرنا ہے، بتا دیں 27 گزر گئی ہے، وہ تقریر بھی بڑی اچھی تھی، تالیاں بھی 6 دفعہ بج گئیں، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب سے پوچھیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ میری اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے اور فاروق حیدر صاحب سے پوچھیے، اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان نے بنائے ہیں، وہ پاکستانی ہیں، ان کو راتوں رات کشمیر کا شہری بنایا گیا ہے، ان کا ووٹ یہاں درج کروایا گیا ہے، اس لیے ان کو یہی بات کہنی چاہیے۔ شاید وہ خائف بھی ہوں، شاید وہ ان کے اندر کوئی جھجک بھی ہو، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اصل ذمہ داری جموں کشمیر کے عوام کی ہے، جو ہماری قیادت ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے دنیا کے سامنے اپنا کیس پیش کرنا ہے، اور میں پاکستان سے صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری مظفر آباد کی حکومت جو ہے یہ بین الاقوامی طور پر مسلمہ حکومت ہے، UN نے اسے تسلیم کیا ہوا ہے۔ 13 اگست 1948 کی قرارداد جو ہے اس کا پارٹ 2 جو ہے اس میں اس حکومت کا نام موجود ہے، اور بلکہ جو پروویژن ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے کی حکومت یہ جو ہے UN کمیشن کے سرویلنس کے تحت فنکشن کرے گی، لیکن کنٹرول پاکستان کا ہے۔ UN سرویلنس سے نقائی بھی ہو گیا اس میں۔ پاکستان کو جو قائد اعظم کے زمانے میں یہ باختیار حکومت بنی تھی، دیکھیں جب یہ حکومت بنی ہے پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت تھا، لیکن یہاں صدارتی نظام حکومت لگ بنا۔ قائد اعظم جو پاکستان کے گورنر جنرل تھے
ان کی موجودگی میں لیاقت علی خان نے خود اس حکومت کا نظام جو ہے وہ قائم کیا. ہمارے جو یہاں آزاد کشمیر کے جو سابق فوجی تھے ان کی فوج الگ بنی جس کا نام آزاد کشمیر ریگولر فورس تھا. اس کا GHQ الگ بنا, اس کا کمانڈر ان چیف الگ بنا, اس کا قومی ترانہ الگ بنا, اس کا قومی جھنڈا الگ بنا. قائد اعظم کے ہوتے ہوئے یہ کیوں ساری چیزیں بنی ہیں؟ اور یہ گلگت کے ہمارے دوست جو بسا اوقات یہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان سے الاق کیا ہوا ہے, وہ ٹھیک کہتے ہیں, انہیں الاق نامہ لکھ کر دیا تھا پاکستان کو, لیکن قائد اعظم نے اس کو ٹرے میں ڈال دیا اور آج تک وہاں پڑا ہوا ہے, پاکستان نے منظور نہیں کیا ہے. اور جوزف کوربل جو ہے UN کمیشن کا چیئرمین, وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے کراچی جب پوچھا کہ آپ نے گلگت کا علاقہ نامہ تسلیم کیوں نہیں کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے کہ اگر یہ ہم تسلیم کر دیں تو جموں کشمیر تقسیم ہو جاتا. تو قائد اعظم جموں کشمیر کی سالمیت کے حق میں تھے, وحدت کے حق میں تھے. لیاقت علی خان جو وزیر اعظم تھے وہ جموں کشمیر کی وحدت و سالمیت کے حق میں تھے, وہ اس کی تقسیم نہیں چاہتے تھے. ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب قائد اعظم کی وفات ہو گئی تو ان کی وفات کے بعد گورمانی وہ آدمی ہے جس نے کہ بہاولپور کا وزیر اعظم تھا 47 میں, اس نے بہاولپور کے نواب کو کہا تھا کہ پاکستان سے الاق نہ کرو بلکہ خود مختاری کا اعلان کرو. یہ مشتاق گورمانی نے, اور یہ جناب چودھری محمد علی جو سابق پرائم منسٹر پاکستان ہے, ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ایمرجنسی آف پاکستان میں کہ گورمانی کا کردار یہ تھا. جب وہ وزیر بنا یہاں پہ محکمہ وزارت امور کشمیر میں, تو اس نے پہلا کام جو یہ کیا کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد آزاد کشمیر حکومت جو ہے اس کو بے اختیار بنا دیا, اور گلگت جو ہے اس کا بھی نظام لے لیا, اور ہماری فوج جو ہے اس کا نظام بھی لے لیا, اور تحریک آزادی جو ہے اس کا نظام بھی لے لیا. کتابوں سے ثابت ہے یہ بات, یہ بالکل ثابت ہے, اور یہ جس کو معاہدہ کراچی کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے, ساری چیزیں موجود. جی ہاں, معاہدہ کراچی میں قصوروار کون ہے؟ 22 اپریل 1949 کو ہوا. اس کا قصوروار کون؟ اس میں گورمانی قصوروار ہے جو پاکستان کا منسٹر تھا کشمیر افیئرز کا, اور اس نے یہ ہندوستان کے حق میں سازش کی. اس نے سب سے پہلے گلگت جو ہے الگ کیا آزاد کشمیر سے, گورمانی نے کیا تھا. اس میں جب تک کہتے ہیں نا کہ وہ کلاڑی کے ساتھ دستہ لکڑی کا ساتھ نہ لگے تو درخت نہیں کٹتا, تو ہمارے یہاں کشمیر کے بھی کچھ اصحاب ہوں گے, ذرا ان کے اسماء گرامی بتا دیں گے تاریخ کی درستگی کے لیے. اب کیا بتائیں, یہ تو بڑی بدقسمتی ہماری, تاریخ معاف نہیں کرتی. ایوب خان جب پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے اور یہ دریاؤں کے پانی کا جھگڑا تھا, تو ایوب خان سندھ طاس معاہدہ جو ہوا اس میں غیر شعوری طور پر, لا علمی کے طور پر, جموں کشمیر کے جغرافیہ سے ناواقفیت کی بنا پر یا نہ جانے کس بنا پر اس نے ہندوستان کو یہ اختیار دے دیا, یہ رعایت دے دی اس معاہدے کے تحت کہ جو ہندوستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے علاقے ہیں یا دریا ہیں, ہندوستان ان پر بجلی گھر بنا سکتا ہے, ہندوستان وہاں کا پانی استعمال کر سکتا ہے. اب یہ ہندوستان جس کو ہم جموں کشمیر میں جہاری کہتے تھے, ایگریسر کہتے تھے, اس نے ہندوستان کے قبضے کو لیجیٹمائز کر دیا, اور تب سے ہندوستان نے سلال ڈیم بنایا, بگلیار 1 بنایا, 2 بنایا, اوڑی 1 بنایا, 2 بنایا, اب جناب کشن گنگا بھی بنایا, اور پتہ نہیں جان کتنے بنا رہا ہے. اور غالباً ایوب خان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہمارے تینوں دریا جو بڑے ہیں, چناب بھی, جہلم بھی اور سندھ بھی, ان تینوں کے منبع جو ہیں وہ اس علاقے میں جو ہندوستان کے زیر قبضہ ہے, اور مستقبل میں ہندوستان جو ہے کشمیر کے علاوہ جو پاکستان کے خلاف بہت بڑی کارروائی کرنے والا ہے, وہ ان تینوں دریاؤں کا پانی جو ہے وہ ہندوستان کی طرف سے ڈائیورٹ کرے گا, چونکہ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا قومی منصوبہ جاری ہے جو اب تکمیل کے قریب ہے کہ وہ تمام ہندوستان کے دریاؤں کو انٹر لنک کر رہے ہیں, اور جس میں کہ جموں کشمیر دریا بھی شامل ہیں. پاکستان کے جو حکمران ہیں یا پالیسی میکر ہیں غالباً وہ جموں کشمیر کے نقشے سے آگاہ نہیں ہیں, اور ان کو احساس نہیں ہے کہ ہندوستان کے ہاتھ میں انہوں نے ایک ایسا ہتھیار دے دیا ہے جموں کشمیر کے دریاؤں کے پانی کا, معاہدہ سندھ طاس کے تحت, کہ ہندوستان کل پاکستان کو ایک ریگستان میں کنورٹ کر سکتا ہے. یہاں پہ ملک صاحب دیکھیے, میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں, آج خالد ابراہیم خان مرحوم میرے بڑے مشفق دوست, بڑے محسن مہربان تھے, ان کی برسی تھی, پہلی برسی. کوٹ مت خان میں ان کے والد محترم سردار ابراہیم خان مرحوم کے ساتھ ہی پہلو میں ان کی قبر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ معاہدہ کراچی پہ تمام قصور جو ہے یہ ابراہیم خان صاحب کا ہے. مجھے بیہائنڈ دا سین, بیہائنڈ دا کرٹن جو سٹوری ہے وہ بتائیں کہ یہ غلطی تھی, لاشعوری تھی, شعوری تھی, کیا تھا, کہ کون کون انوالو تھا اس میں؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ ابراہیم خان جو ہے اس کی عمر 33 سال تھی. ابراہیم کو آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ پاکستان نے بنایا تھا. ابراہیم جو ہے یہ جونیئر موسٹ آدمی تھا. سینئر موسٹ جو تھے وہ کچھ لیڈر ہمارے چودھری غلام عباس
ہمارے قائد ملت جو تھے وہ جموں جیل میں تھے، ساگر صاحب جیل میں تھے، آغا شوکت صاحب جیل میں تھے، یہ تمام لیڈر جیل میں تھے۔ قائم مقام صدر جو تھے مسلم کانفرنس کے وہ چودھری حمید اللہ صاحب تھے۔ قائم مقام سیکرٹری جنرل جو تھے پروفیسر اسحاق قریشی تھے۔ اور وہ قائد اعظم جب وہاں اعلان ہوا کہ وہ گورنر جنرل پاکستان ہوں گے تو میرے پاس انٹرویو موجود ہے ہیرلڈ میگزین میں، یہ ہے مارچ 1994 کا، جس میں اسحاق قریشی کا لمبا انٹرویو ہے۔ اس نے کہا کہ میں اور چودھری حمید اللہ مسلم کانفرنس کے نمائندگان کی حیثیت سے قائد اعظم کو ملنے کے لیے دلی گئے، اور وہاں پر اورنگزیب روڈ میں جہاں قائد اعظم کا مقام تھا، جب ان سے ملے تو قائد اعظم بڑے اچھے موڈ میں، خوشگوار موڈ میں تھے۔ تو ہم نے جب ان کو مبارکباد دی تو قائد اعظم نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ یو نو ہو پرپوز مائی نیم ایز گورنر جنرل آف پاکستان؟ تو ہم نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آئی مائی سیلف پرپوز مائی نیم۔ تو اس پر وہ مسکرائے۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے پوچھا کہ کشمیر میں کیا حال ہے، غلام باس کا کیا حال ہے، تو ہم نے کہا جی وہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو پھر اس پر قائد اعظم نے کمنٹ یہ کیا کہ میں نے ان کو یہ ایڈوائز کیا تھا کہ وہ کشمیر میں جا کر اپنی پارٹی کو منظم کریں، پاکستان بننے والا گرفتار وہ کیوں ہوئے ہیں؟ تو قائد اعظم نے یہ فقرہ استعمال کیا جو انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے وربیٹم کہ آئی ڈونٹ لائک دس سوڈا واٹر پالیٹکس۔ تو یہ قائد اعظم، یہ انٹرویو ہے ہیرلڈ میگزین ہے، یہ جناب پالیٹکس، تو ان نے قائد اعظم کو کوٹ کیا اس میں۔ پھر قائد اعظم نے ان کو یہ بات بتائی، یہ اس کا انٹرویو ہے، اور وہ سیکرٹری جنرل تھا مسلم کانفرنس کا۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے یہ بتایا کہ میں نے ہری سنگھ کے ساتھ میرے کسی ایک کامن فرینڈ کے ذریعے میں رابطے میں ہوں، اور ابھی ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہری سنگھ جموں کشمیر کا علاقہ کا فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ ابھی وہ خود مختاری کا اعلان کرے گا، اور آپ اس کی حمایت کریں۔ چنانچہ چودھری حمید اللہ نے بصیت صدر مسلم کانفرنس کے دلی میں پریس کانفرنس کی، لاہور میں پریس کانفرنس کی، جموں میں پریس کانفرنس کی، اور وہاں انڈیپینڈنٹ کشمیر کی اس سوچ کی حمایت کی۔ اور اس کے بعد وہ کہتا جی کہ اسی کے تحت ہم نے میٹنگ بدوائی وہاں سری نگر میں، جو میٹنگ بڑی مشہور ہے۔ یہ اصل میں 18 جولائی کو میٹنگ رکھی انہوں نے، لیکن وہاں پر جو مسلم کانفرنس کے باقی لوگ وہاں پہنچے تھے، انہوں نے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم یہ بات نہیں مان سکتے کہ قائد اعظم نے یہ بات کہی، اور ثبوت اس کا کیا ہے؟ تو ثبوت پر جھگڑا پیدا ہو گیا۔ تو میٹنگ دوسرے دن رکھی گئی جناب 19 جولائی کو، جس میں وہ کہتے ہیں ہم نے علاقے پاکستان کی قرارداد پاس کی ہے، لیکن آج تک وہ قرارداد کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ یہ بہت بڑی ایک تاریخی حقیقت ملک صاحب نے بتا دی۔ ملک صاحب آخری ایک آدھ بات، اب پوری دنیا میں بیٹھا کشمیری، جموں کا محمد اسلم ملک جو 4 دن چوک کے اندر بیٹھ کے بھوک ہڑتال کر کے بیٹھتا ہے، جس کی آنکھیں سوج جاتی ہیں رو رو کے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا سوچ کے، وہ کشمیری جو فرانس کے اندر افتخار راجپوت ہے یا جو بھی ہے، جو چیخ رہا ہے، جو اس وقت امریکہ میں ہے، ان کا علاج بھی ہو رہا ہے، ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ بھی ہے، اللہ ان کو صحت دے، جو کشمیری لندن سے لے کر واشنگٹن تک سڑکوں پہ چیخ رہا ہے، جو بیس کیمپ میں ہے، وہ کشمیری اب کیا کرے؟ وہ کشمیری تو سب سے پہلے تو پاکستان اور ہندوستان دونوں پر اپنا بیانیہ جو ہے واضح کرے کہ اب حالات جو ہیں ان کا تقاضا یہ ہے، اب علاقہ مسئلہ خود پاکستان نے، ہندوستان نے جو ہے یہ سرنڈر کر دیا ہے۔ اب رائے شماری ہندوستان بھی نہیں مانتا ہے، پاکستان بھی کوشش نہیں کر رہا ہے، دعویٰ کرتا ہے پاکستان لیکن کوشش نہیں کر رہا ہے۔ اس کی مثال میں دینا چاہتا ہوں، ابھی جب ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں عمران خان صاحب گئے ہیں جنرل اسمبلی میں، تو ان کی 3 دفعہ ملاقات ہوئی سیکرٹری جنرل کے ساتھ۔ اب UN ریزولوشن جو ہیں ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ یہاں پر پلیبسسٹ ایڈمنسٹریٹر کی تقرری ہونی چاہیے، اور اس کی تقرری کا اختیار جو ہے UN چارٹر کے تحت اور قراردادوں کے تحت سیکرٹری جنرل کو ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک بار بھی سیکرٹری جنرل سے یہ بات نہیں کی کہ جی آپ اپنا فرض ادا کر کے سب سے پہلے جموں کشمیر میں رائے شماری کے لیے پلیبسسٹ ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کریں۔ اب یہ جو ہمارا نیا سیکرٹری جنرل بنا ہے UNO کا، اس نے 4 بیان دیے ہیں، اور 4 بار اس نے کہا جی کہ میری خدمات جو ہیں حاضر ہیں پاکستان ہندوستان کے لیے کہ مسئلہ کشمیر وہ حل کریں، لیکن پاکستان نے آج تک ایک بار بھی اسے یہ تجویز نہیں کیا کہ آپ مہربانی کر کے پہلا کام یہ کریں کہ آپ پلیبسسٹ ایڈمنسٹریٹر مقرر کریں، اور نمبر 2 کام یہ کریں کہ سیکورٹی کونسل سے کہیں کہ دونوں ملکوں کی افواج کے انخلاء کا بندوبست کریں، اور اگر ہندوستان نہیں مانتا ہے تو پاکستان سیکرٹری جنرل سے یہ کہہ سکتا ہے کہ UN چارٹر کے تحت وہ سیکورٹی کونسل سے یہ کہے کہ اس مسئلے کو بین الاقوامی عدالت میں پیش کرے، اور بین الاقوامی عدالت جو ہے یہ اس کا فیصلہ دے کہ ہندوستان کا قبضہ ناجائز ہے، ہندوستان کی فوج کا انخلاء ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ لیکن پاکستان خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ مجھے بتا دیں
لوگ کہہ رہے ہیں، افواہیں ہیں کہ فروغ نسیم صاحب کو وہ دی گئی فائل، عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے جناب وہ قانون وزارت قانون کے سپرد کر دی ہے. ڈاکٹر نذیر گیلانی نے اس پہ پیس لکھا کہ وزارت قانون کے کلرکس جو ہیں وہ کیا جانیں کہ کشمیر کیس کیا ہے، جسٹس ملک صاحب کو دے دیجئے یہ کیس، وہ جیت لیں گے. گیلانی صاحب بڑی مہربانی ان کی، میرے مطلب جو خوش فہمی ہے میں ان کی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. صحیح گمان ہے یہ، لیکن اصل بات جو ہے یہ ان کی بالکل صحیح سوچ ہے کہ وزارت امور جو کشمیر ہے یا کہ وزارت قانون ہے ان کو علم نہیں ہے. البتہ جو متعلقہ ہے وزارت ہے وہ وزارت خارجہ ہے. لیکن میری اپنی جو معلومات ہیں اس میں یہ ہیں کہ وزارت خارجہ جو ہے اصل میں پالیسی اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ پالیسی جو ہے یہ کہیں اور ہے، بلکہ GHQ میں ہے. تو فیصلہ جو کرنا ہے وہ پاکستان کے GHQ نے کرنا ہے، وزارت خارجہ نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے. لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ اگر پاکستان نے آزاد کشمیر حکومت کو بااختیار بنا کر اس کے کارندے جو ہیں ان کو موقع نہ دیا کہ وہ اپنا کیس جا کر UN میں پیش کریں یا بین الاقوامی عدالت میں پیش کریں، تو مجھے ایک خدشہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام نوجوان جو ہیں بیرون دنیا میں جو بڑے جذباتی بھی ہیں اور جائز طور پر جذباتی ہیں، چونکہ ان کے جناب خاندان جو ہیں اس وقت ہندوستان کے زیر قبضہ کرفیو میں بند پڑے ہوئے ہیں، محصور ہیں، محکوم ہیں، محروم ہیں ادویات سے، تمام زندگی کے آسائشوں سے، بلکہ عالمی سطح پر ان کا جناب دنیا سے رابطہ کٹا ہوا ہے. ان کے جذبات کو پاکستان میں غالباً اس کا احساس نہیں ہے. وہ اگر جناب کل وہاں پر ایک اور انقلابی جلاوطن حکومت قائم کر دیتے ہیں اپنی وطن کی آزادی کے لیے، پھر پاکستان کو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک شکایت پیدا ہوگی، اور وہ شکایت تو ناجائز ہوگی چونکہ جموں کشمیر کے عوام نے 72 سال جو ہے پاکستان پر انحصار کیا ہے. اور آج بھی اس کروشل ٹائم پر جب کہ ہندوستان نے تمام وہ اپنے جتنے بھی اس کے پاس حربے تھے استعمال کر کے جموں کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے، تو اگر اس وقت بھی پاکستان کچھ نہیں کرتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جموں کشمیر کے نوجوان جو ہمارے ہیں بیرون دنیا میں، جو بڑے پڑھے لکھے ہیں، عالم فاضل ہیں، ان کے پاس سرمایہ بھی ہے، وسائل بھی ہیں، اور اگر کل وہاں جلا وطن حکومت بنا دیتے ہیں تو پھر اس میں پاکستان کی سبکی ہوگی. اور البتہ یہ ہے کہ ہندوستان کو انشاءاللہ شکست ہوگی، اور جموں کشمیر نے مکمل آزاد ہونا ہے. یہ ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا عزم بھی ہے، ہماری کوشش بھی ہے. آخری بات ایک میں لے لوں آپ سے. آج آپ کی میرپور کی ایک جو تنظیم ہے اس کا ایک اجلاس تھا، اس میں آپ نے فیصلہ کرنا تھا کہ ضمنی الیکشن میں میرپور کے کس کو ووٹ دیا جائے. جموں کشمیر لبریشن لیگ جو ایک KH خورشید کی جماعت ہے، جسٹس عبد المجید ملک کی جماعت ہے. کیا فیصلہ کیا چیف صاحب آپ نے کیا آج؟ ہماری پارٹی میں اس پر 2 میٹنگ میں بڑی بحث تمہیز ہوئی ہے. اصل اس کے تو پیمانے پر کوئی بھی جو ہے کینڈیڈیٹ وہ پورا نہیں اترتا ہے. دونوں پورے نہیں اتر رہے. ایک تو بالکل نہیں اترتا ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ بھی بہت ساری حدود میں کافی اس میں بڑی تنقید ہوئی ہے. ہمارے نوجوان نے بڑی تنقید کی ہے اور جائز تنقید کی ہے، ایسی بات نہیں ہے. جو ان کی شکایات ہیں میرپور کے متعلق یا کہ ان کے جناب جو رویہ ہوتا ہے ہمارے کارکنوں کے ساتھ یا باقی مجموعی طور پر جموں کشمیر کے ساتھ ان سے، لیکن بالآخر ان نے کہا جی کہ ہم اس وقت اس جناب بائی الیکشن میں چودھری سلیمان صاحب ہمارے سینئر نائب صدر جو ہیں ان کو یہ اختیار بھی دیا. پھر آج انہوں نے یہاں پر رائے بھی لی ہے، بڑی کرٹیسزم بھی ہوا ہے، ووٹنگ بھی ہوئی ہے، تو کنسنسس ڈیولپ جو ہوا ہے اس کا اعلان کیا ہے ہمارے چودھری سلیمان صاحب نے کہ یہ سلطان محمود کے حق میں ہوا ہے. بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو لبریشن لیگ ووٹ دے گی، اور اس کنسنسس میں میرے گناہگار کانوں نے سنا ہے اور گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بیرسٹر صاحب کے رول کو کمپیریٹیولی آپ نے مؤثر سمجھا. جی ہاں، چونکہ کشمیر کے اندر تک جو دوسرا کینڈیڈیٹ اس کی تو قطعاً کنٹریبیوشن ہے نہیں ہے نا. وہ تو ابھی نوجوان بچہ ہے، اس کی ابھی سوچ جو ہے وہ بھی پختہ نہیں ہے. وہ تو ایک وراثت کے طور پر، چونکہ پہلے باپ اسمبلی ممبر تھا، اب بیٹا جو ہے اس کو بنا دیا گیا ہے. چونکہ نون لیگ کے پاس یہاں پر میرا خیال ہے اور کوئی موزوں کارکن تھا ہی نہیں جو جس کو ٹکٹ دیتے. اب یہ دیکھیں وراثت ساری چلتی ہے یہاں پر. ویسے آپس کی بات ہے سر، ذرائع مذاق ذرائع تفنن نہیں بلکہ ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے متعلق سوشل میڈیا پہ لگاتار آ رہا ہے کہ جب سے 5 اگست کا یہ واقعہ ہوا ہے، جب سے 31 اکتوبر کا یہ واقعہ ہوا ہے، ان کی طرف سے ایک پراسرار سی خاموشی ہے. اس کی کیا کوئی حقیقت ہے یا ایسی لوگ بات کر رہے ہیں؟ خاموشی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر یورپ میں جتنے بھی وہاں پر ڈیمانسٹریشنز ہوئی ہیں اس میں وہ شامل ہوتا رہا ہے.
اور آپ کو پتا ہے لندن میں بھی شامل ہوا ہے, وہاں نیو یارک میں بھی شامل ہوا ہے. خاموشی تو نہیں ہے, اس کے بیانات بھی آتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ وہ ہر جگہ بیان دیتا ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر جس پارٹی میں اس کا تعلق ہے, جس کا نام ہے PTI, جب پرائم منسٹر اس کا جو کہتا ہے جی کہ آپ میرا انتظار کریں, تو پھر سلطان محمود کے سامنے بھی رکاوٹ ظاہر ہے, ایک پارٹی ڈسیزن تحت آ جاتی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کی پالیسی جو ہے کشمیر کے متعلق, وہ کچھ ایسی اس نے اپنے کارکنوں کو الجھایا ہوا ہے کہ وہ تذبذب کا شکار ہیں. ہم لوگ تو ڈر کر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کے پابند نہیں ہیں. ہماری سوچ تو بڑی کھلی ڈلی ہے اور بڑی واضح ہے. کل شاہ غلام قادر صاحب میرے مہمان تھے, اسپیکر قانون ساز اسمبلی. میں نے آپ کا نام لے کے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی جسٹس ملک صاحب نے مجھے وہ پوری بات بتائی, پوری ہسٹری, کہ کس طریقے سے 28 ممالک نے حمایت کا اعلان کر دیا تھا KH خورشید صاحب کی تجویز پر کہ پاکستان کشمیر کی حکومت کو, انقلابی حکومت کو تسلیم کرے, 28 ملک اناؤنس کریں گے. میں نے کہا جی حضور آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ان ایگزائل اگر حکومت انڈیا کی کوئی ریاست بنا سکتی ہے تو ہمارے پاس تو پیس آف لینڈ بھی ہے. تو کچھ مجھے کلیئر جواب نہیں ملا. کیا واقعی حل صرف یہ رہ گیا؟ بات یہ ہے کہ کشمیریوں کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہے, وہ اندر سے کچھ اور کہتے ہیں, باہر سے کچھ اور کہتے ہیں. اگر وہ ڈبل مائنڈڈ نہ ہوتے, تذبذب کا شکار نہ ہوتے, منتشر نہ ہوتے, تو آج تک کشمیر غلام نہ ہوتا. اصل میں اس میں جو ہمارا کشمیری کریکٹر ہے نا, کمزوری کا, تذبذب کا, ذاتی مفادات کا, اگر یہ ختم ہو جائے, پوری جرت کے ساتھ, بے باکی کے ساتھ, جو ان کا دین ایمان ہے, وہ ڈٹ کر پاکستان کے جو پالیسی میکر ان کے سامنے بھی بات کریں, ان کو بتائیں کہ ہماری سوچ کیا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں, آپ دیکھیں میری سوچ آج نہیں ہے یہ, بلکہ یہ پہلے سے آ رہی ہے. آپ نے خود کہا ہے کہ 1962 سے KH خورشید صاحب نے یہ تجویز دی تھی, ایوب خان نے مان بھی لی تھی. چو ان لائی جو ہیں وہاں کے چائنا کے پرائم منسٹر جو تھے, انہوں نے 62 میں بیان بھی دے دیا کہ ہم نہیں چو ان لائی سکھانا الگ بات ہے. میں چین کی بات کرتا ہوں کہ چین نے بیان جاری کر دیا کہ ہم آزاد کشمیر حکومت کو پوری جموں کشمیر کی نمائندہ حکومت تسلیم کرتے ہیں, یہ انہیں بیان دے دیا تھا. تو اب اتنی دنیا کے لوگ ملک جو تیار تھے, لیکن مخالفت کس نے کی تھی؟ مسلم کانفرنس نے. لیکن اب میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اب بھی حل کیا یہی ہے؟ حل آج بھی یہی ہے, پہلے دن بھی یہی تھا. اگر پاکستان نے معاہدے نہ کیے ہوتے, سندھ طاس معاہدہ نہ کیا ہوتا, تاشقند معاہدہ نہ کیا ہوتا, شملہ معاہدہ نہ کیا ہوتا, اسلام آباد معاہدہ نہ کیا ہوتا, ادھر تم ادھر تم ہم کی بات نہ کی ہوتی. آج بھی دیکھیں, یہ اتفاق نہیں ہے, لوگ اسے اتفاق نہیں سمجھتے ہیں. وہاں مودی جو ہے وہ لداخ میں ہندوستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا, یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. اور ہمارا جناب عمران خان جو ہے گلگت میں پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ پیغام نہیں ہے جموں کشمیر کے عوام کو, دنیا ساری کو پیغام ہے کہ جناب جو گلگت ہے وہ پاکستان کا ہے, جو لداخ ہے وہ ہندوستان کا ہے. میں نے شاہ غلام قادر صاحب سے پوچھا کہ حضور کیا یہ جب تک آپ کی پراپر ایک حیثیت نہ ہو باہر جا کے آپ بات کریں, کشمیر پہ کوئی بات آپ کی سنیں بھی؟ انہوں نے کہا جی دیکھیے میں ابھی پرسوں ویانا سے آیا ہوں, مسعود خان صاحب اور جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب انگلینڈ, برسلز اور مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں. تو میں نے عرض کی حضور اگر آپ تینوں یہ بڑے عہدے, صدر, وزیر اعظم اور اسپیکر, ایز انقلابی گورنمنٹ کے صدر, وزیر اعظم اور اسپیکر جائیں تو شاید دنیا زیادہ بات سنیں. کیا کہتے ہیں آپ سر؟ اس کو لوگ پراکسی سمجھتے ہیں. جب یہ باہر جاتے ہیں, جو ان کا انتظام کرتے ہیں, جو ان کی میٹنگ ارینج کرتے ہیں, وہ سارے پاکستانی ہوتے ہیں. دنیا ساری سمجھتی ہے یہ پاکستان کی پراکسی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو کوئی وقت نہیں ملتی ہے. لیکن اگر یہ اپنی آزادی کی بات نہیں کرتے ہیں, یہ اگر ہندوستان کے خلاف ورتی کرتے ہیں, پاکستان کی حمایت میں کرتے ہیں, پھر لوگ دنیا ساری پیغام یہی لیتی ہے جی یہ پاکستان نے بھیجے ہوئے ہیں. پراکسی جناب یہ موومنٹ چلتی ہے. کشمیر کے اندر پراکسی نہیں چلنی چاہیے, کشمیر کے اندر کشمیر کی آواز چلنی چاہیے. اب ہم جو بات کرتے ہیں, ہندوستان ہو, پاکستان ہو, اسلام آباد ہو, میں یہ بات فارن آفس میں بھی کرتا ہوں, یہ بات میں پاکستان کے جرنیلوں کے سامنے بھی کرتا ہوں, پاکستان کے تمام لیڈروں کے سامنے بھی کرتا ہوں, مشرف کے سامنے بھی کی ہے. تو بلکہ میں ہندوستان کے وہاں دلی میں جا کر ان کے سامنے کی ہے, سری نگر میں کشمیریوں کے سامنے کی ہے, جموں میں کی ہے. اور آپ کو آخری بات یہ بتا دوں, جب جموں میں یہ بات کی تو جموں میں وہاں پر پنڈتوں نے, ڈوگروں نے, سکھوں نے, ہندوستان کی تمام وہاں پر لیڈرشپ ہوتے ہوئے, ایجنسیاں ہوتے ہوئے, انہوں نے کہا جی کہ ریاست جموں کشمیر کی وحدت اور اس کے مکمل خود مختار ہونے میں ہم ملک مجید کے ساتھ ہیں. میں کچھ نہیں کہتا, کوئی تبصرہ نہیں کرتا. مجھے کشمیر کے اندر جو پیلٹ گن کے شکار بچے ہیں ان کی تصویریں
میری آنکھوں کے سامنے جھلملا رہی ہیں. مجھے وہاں کی بچیاں جن کو گھروں سے اغوا کر لیا گیا ہے ان کی کہانیاں دہلا رہی ہیں. اپنا اپنا سوچ لیجئے. میرا آپ کا سب کا ایگزام ہے. اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کیا تم سوچتے ہو کہ کیا تم ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے جب کہ تم آزمائے نہیں گئے. وہ لوگ جو کہ ایک بستی میں ہمیں پکار رہے ہیں, تمام مسلمانوں کو پکار رہے ہیں, اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیج. خدا را اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق زبان سے, قلم سے, ہاتھ سے بات آگے پہنچائیے. ملک صاحب نے بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی خطرے کے سچی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو کر رہے گا. جموں کشمیر پورا انشاءاللہ جموں کشمیر, لداخ, گلگت بلتستان پوری ریاست آزاد ہو کر رہے گی. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.